ہم نے ایک ویڈیو بنائی، پہلی ویڈیو دعوت توحید کتاب کے رد میں، تو خارجیوں کی چیخ اور پکار شروع ہو گئی۔ بھائی ابھی تو یہ پہلی ویڈیو ہے، پہلی آیت کا خلاصہ ہے، پوری کتاب ابھی باقی ہے۔ 28 ٹاپک پر تم لوگوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ، امت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہونے والا ہے۔ تو طرح طرح کے لوگوں کی بھڑاس سامنے آئی، اور کسی نے قبر پرست کہا، ہم کو قبر چاٹو کہا، لاش پوجاری کہا۔ بھائی اگر اہل سنت والجماعت جو کہ حق جماعت ہے، قرآن و سنت کو فالو کرنے والی جماعت ہے، اگر اس حق پرست جماعت کو اگر آپ قبر پرست کہیں گے تو پھر ہمیں یہ کہنے میں تعامل نہ کرنا ہوگا، اگر ہم قبر پرست ہیں تمہاری نظر میں تو تم اللہ کی نظر میں دوزخ کے کتے ہو۔ یہ خارجی ہے جو دوزخ کے کتے ہوتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں پر بھونکنا۔ تو دنیا میں اللہ والوں پر بھونکیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم میں کتے بنا کر ڈالے گا، کیونکہ بھونکنا کتوں کی صفت ہوتی ہے۔ انسان بننے کے بعد انسان بنے رہنا چاہیے تھا، انسان نہیں بنے رہے، کتا اپنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تھا، یہ کتوں کی حرکتیں کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں میرے پیاروں پر، چلو جہنم میں کتوں کی صورت ہی بنا دیتا ہوں۔ اور جو کتا ہو کر اللہ والوں کا ادب کیا، اللہ نے اس کو انسان کی شکل دے کر، انسان بنا کر ان ولیوں کے ساتھ جنت میں ڈال دے گا۔ سورہ کہف اگر نہیں پڑھا ہے ایک بار پڑھ کے دیکھ لو۔ اب آتے ہیں ان کی بھڑاس کی طرف۔ ان کا کہنا یہ ہے، خارجیوں کا، کہ ہم نے ایک دلیل دی تھی کہ صحابہ نے حضور کو پکارا، جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران سرکار سے عرض کیا، دعا کی گزارش کی، تو دعا کو ہی پکارنا کہتے ہیں۔ تم نے خود اپنی کتاب میں سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں یہ کوٹ کیا ہے آیت کو، اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار سننے والا ہے، قبول کرے گا پکار تمہاری۔ تم نے ہی کوٹ کیا نا، دعا کرو کا مطلب پکارو۔ تو ایک ایسی توحید ہے، اللہ سے دعا کریں تو پکارنا، اللہ سے گزارش کریں تو اس کو پکارنا کہہ رہے ہو۔ اللہ کو پکارنا کیا ہے بھائی؟ اچھا، کسی بھی اہل حدیث کو، غیر مقلد کو ایسا دیکھا آپ نے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یا اللہ المدد پکارتے ہوئے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھ کو پکارو، کیا کوئی خارجی سے پکارا؟ نہیں، سب دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری مدد کر۔ تو دعا کو ہی پکار کہتے ہیں، گزارش کو ہی پکار کہتے ہیں۔ تمہاری کیسی توحید ہے کہ اللہ کے پاس گزارش کریں گے تو اس کو پکارنا کہیں گے، رسول کے پاس گزارش کریں گے اس کو پکارنا نہیں گزارش کہیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں شیطانی توحید سے باہر نکلو، رحمانی توحید کی طرف آؤ، ابلیسی توحید سے باہر نکلو۔ جو توحید رسول پاک نے دی ہے، نبوی توحید، اللہ کے رسول کی دی ہوئی توحید، اس توحید کے پاس آؤ، اس توحید کو اپناؤ۔ چلیے، اب انہوں نے ایک بھڑاس میں یہ کہا کہ صحابہ حضور کو جو دعا کی گزارش کی ہے، پکارے، ہم تو پکارنا ہی کہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کو پکارنا کہہ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں گزارش کرنے کو بھی پکارنا ہی کہیں گے، ورنہ پھر پورے غیر مقلدین کو نماز پڑھنے کے بعد آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یا اللہ المدد کہہ کے زور سے پکارنا ہوگا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ چلیے اب ہم بتاتے ہیں، انہوں نے اپنی بھڑاس میں ایک بات کہی کہ حضور کو صحابہ نے جو گزارش کی، جو پکارا، تو حضور زندہ تھے، موجود تھے حضور کے سامنے، حضور موجود تھے، صحابہ کے سامنے تھے۔ اب زندوں کو پکارنا ثابت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندوں کو پکار سکتے ہیں۔ بھائی آپ نے تو کہا پہلے نہ زندہ نہ مردہ، قرآن کی کوئی آیت میں ہے اس نے زندوں کو مت پکارو، مردوں کو مت پکارو، ٹھیک ہے تمہارے کہنے کے مطابق۔ اب ہم نے جب حدیث پیش کی کہ صحابہ نے پکارا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، موجود تھے نہ زندے تھے نہ تو زندوں کو پکار سکتے۔ اچھا، اب اگر میں ایک حدیث ایسی بتاؤں جو حضور کو صحابہ نے مثال کے بعد مزار پہ جا کے پکارا، تو کیا کہو گے؟ چلیے اب آتے ہیں بیہقی کی حدیث، اور اس حدیث کو ضعیف کہنے کی حماقت مت کرنا، کیونکہ یہ حدیث وہ حدیث ہے جس کو سنی محدثین نے تو صحیح کہا ہی ہے، تم جن کو مانتے ہو نا ابن تیمیہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ کیا ہے حدیث؟ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا، بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا زمانہ آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مزار پہ حاضر ہوئے۔ حضور کی مزار کو لگ کر مسجد ہے، مسجد کو لگ کر مزار ہے، تو صحابی مسجد کو جانا چاہیے تھا نا، نماز استسقاء پڑھنی چاہیے تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے تھا، اللہ تو نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو مجھ سے مانگو میں دوں گا، بارش نہیں ہو رہی بارش برسا، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ صحابی کیا کرے؟ حضور کی مزار پہ گئے، مزار پہ جا کے دعا کرے، یا رسول اللہ، پھر پکارے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کیجیے، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ وہ صحابی جمعہ کے دن حضور موجود تھے، سر کی آنکھوں سے دیکھے جانے والے تھے، نظر آنے والے تھے، زندہ تھے، پکارے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ زندوں کو پکار سکتے۔ اچھا، اب یہ حدیث بیہقی کی حدیث ہے، اس میں حضور مزار میں آرام فرمائے، وصال ہو گیا، اب سرکار کے پاس آ کے مزار پہ کھڑے ہو کے پکارے
یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ویسے ہی جیسا زندگی میں وہ صحابی نے جمعے کے موقع پر حضور سے گزارش کی تھی نا, پکارا تھا, ٹھیک ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر یہاں بھی رسول کی قبر کے پاس آ کر دعا کر رہے ہیں, اے اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کیجیے. اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ ضعیف تو کہہ نہیں سکتے, ابن تیمیہ نے تمہارے امام نے صحیح کہا اس کو. پتہ کیا چلا, صحابہ کا عقیدہ تھا حضور کل بھی زندہ ہیں, اب بھی زندہ ہیں, وصال سے پہلے بھی موجود تھے, وصال کے بعد بھی موجود ہیں. اسی لیے تو حضور کی قبر کے پاس آ کے ٹھیک اسی طرح دعا کی گزارش کر رہے ہیں جس طرح حضور کے انتقال سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آ کے دعا کی گزارش کیا کرتے تھے. اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صحابہ نے حضور کو وصال سے پہلے بھی پکارا, وصال کے بعد بھی پکارا. تو آج اگر امت وصال کے بعد 1400 سال کے بعد بھی سرکار کو یا رسول اللہ مدد کیجیے, ہماری پریشانی دور ہو جائے, دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں, یہ کہہ کر اگر امت پکار رہی ہے تو امت کا نبی کو پکارنا وصال کے بعد یہ بھی شرک اور بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے.